السلام علیکم. دا ایزی ایڈ میں خوش آمدید. آج ہم ایڈوربس کو ڈسکس کرنے والے ہیں. پہلا سوال، ایڈورب کیا ہے؟ ایڈجیکٹو کی طرح ایڈورب بھی ماڈیفائر ہے. یہ ماڈیفائی کرتا ہے ورب کو. مثال کے طور پہ ہی پلیز بیوٹیفلی. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ بیوٹیفلی جو ہے یہ پلیز کو ماڈیفائی کر رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کیسے کھیلتا ہے. پھر یہ ایڈجیکٹو کو ماڈیفائی کرتا ہے. ہی از ویری ٹال. ہمیں پتا ہے کہ جو لفظ ٹال ہے وہ ہمارے لیے ہی کی امیج کو چینج کر رہا ہے، اور چونکہ ہی پروناؤن ہے تو ٹال ایک ایڈجیکٹو ہے. یہاں لفظ ویری جو ہے وہ ہی یا از کو افیکٹ نہیں کر رہا بلکہ ٹال کو افیکٹ کر رہا ہے. چونکہ ایڈجیکٹو کو ماڈیفائی کر رہا ہے اس لیے یہ بھی ایک ایڈورب ہے. اسی طرح ایڈورب کو بھی ماڈیفائی کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہی پلیز ویری بیوٹیفلی. ہم نے پچھلے سینٹینس میں دیکھا کہ بیوٹیفلی پلیز کو ماڈیفائی کر رہا تھا تو بیوٹیفلی ایک ایڈورب تھا. چونکہ بیوٹیفلی ایک ایڈورب تھا تو لہٰذا ویری لفظ جو کہ بیوٹیفلی کو افیکٹ کر رہا ہے، ایڈورب کو افیکٹ کر رہا ہے، وہ بھی ایک ایڈورب کہلائے گا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ماڈیفائر جو ناؤن کو ماڈیفائی نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی اور لفظ کو ماڈیفائی کر رہا ہے، وہ ایک ایڈورب ہے. اب کسی ورب کے بارے میں ایک ایڈورب کیا بتا سکتا ہے، اسی بنیاد پر اس کی 6 ٹائپس ہیں. مثال کے طور پہ اگر سوال پوچھا جائے ہاؤ ڈز ہی پلے تو اس کا جواب ہوگا بیوٹیفلی. سو یہ ایک ٹائپ ہے ایڈورب کی. اسی طرح سے پوچھا جا سکتا ہے وین ڈز ہی پلے، ہی پلیز ہاکی آفٹر ورڈز، وہ بعد میں کھیلتا ہے. ویئر ڈز ہی پلے، ہی پلیز ہاکی آؤٹ سائڈ. وائی ڈز ہی پلے، ہی پلیز ہاکی ٹو انجوائے. ہاؤ مچ ڈز ہی پلے، ہی پلیز ہاکی اے لاٹ. اور ہاؤ آفن ڈز ہی پلے، ہی پلیز ہاکی ٹوائس، 2 دفعہ کھیلتا ہے. یعنی کیسے، کب، کہاں، کیوں، کتنا اور کتنی دفعہ، یہ 6 سوالات ایڈورب کی 6 ٹائپس بناتے ہیں. اس بنیاد پر کہ ورب کے بارے میں کیا سوال پوچھا جائے تو انڈر لائنڈ ورڈ ہمارا جواب آئے گا. ایڈورب کی ٹوٹل ٹائپس کتنی ہیں؟ پہلی ٹائپ ایڈورب کی ایڈورب آف مینر ہے. جب بھی ہاؤ کے سوال میں انڈر لائنڈ پارٹ جواب آ رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ایڈورب آف مینر ہے. اور جب بھی وین کے سوال کے جواب میں وہ انڈر لائنڈ پارٹ آ رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ ایڈورب آف ٹائم ہے. اور جب بھی ویئر کا سوال ہو جس کے جواب میں ہمارا انڈر لائنڈ پارٹ آ رہا ہو تو سمجھ جائیں وہ ایڈورب آف پلیس ہے. اسی طرح سے اگر سوال وائی پوچھنے سے انڈر لائنڈ پارٹ جواب آ رہا ہو تو وہ ایڈورب آف ریزن ہے. اور اگر ہاؤ مچ کا سوال پوچھنے سے انڈر لائن پارٹ جواب آ رہا ہو تو اس کو ایڈورب آف انٹینسٹی کہتے ہیں. اسی ایڈورب کو ایڈورب آف ڈگری بھی کہتے ہیں. آپ یاد رکھیں ایڈورب آف انٹینسٹی کا دوسرا نام ایڈورب آف ڈگری ہے. اگر سوال پوچھا جائے ہاؤ آفن یعنی کتنی دفعہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس سوال کے جواب میں جو ایڈورب آئے گا اسے ایڈورب آف فریکوینسی کہتے ہیں. یہ 6 ٹائپس میٹرک اور فرسٹ ایئر کے بچوں کو اچھی طرح سے پتا ہونی چاہیے. انہی کے متعلق ان سے سوال پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ایڈوانس کلاسز ہیں سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس یا انٹری ٹیسٹ وغیرہ کے، انہیں 2 اور ٹائپس پتا ہونی چاہیے. ایک ایڈورب آف افرمیشن ہے اور دوسرے ایڈورب آف نیگیشن ہے. ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ان دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ایڈورب آف افرمیشن میں وہ تمام الفاظ شامل ہیں جو کہ کسی بھی کام کے ہونے کی سرٹنٹی یعنی تیقن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کام لازمی ہونے والا ہے. جیسے ہی ول شیورلی کم، اس میں ہی پروناؤن ہے، ول ہیلپنگ ورب ہے اور کم ہمارا مین ورب ہے. تو لفظ شیورلی کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ وہ لازمی آئے گا، تو اس کو ایڈورب آف افرمیشن کہتے ہیں. یہ شیورلی، سرٹنلی، ڈیفینیٹلی، اس طرح کے تمام الفاظ ایڈورب آف افرمیشن ہیں. انہی کی بیسس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورب آف نیگیشن یعنی انکار والے ایڈورب کون سے ہیں. یقیناً صرف 2 ہی الفاظ ہیں جو یہ رول پلے کرتے ہیں. ایک لفظ ہے ناٹ اور ایک ہے نیور. اس سینٹینس کی اگر ہم پارسنگ کریں، پارسنگ اس کو کہتے ہیں کہ ہم ڈٹرمن کر رہے ہیں ہر لفظ کیا ہے پارٹس آف اسپیچ میں. تو ہی پروناؤن ہے، ڈیڈ ہمارا ہیلپنگ ورب ہے، پلے ہمارا مین ورب ہے. تو ناٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیں پارٹس آف اسپیچ میں ناٹ صرف یہ ہے کہ یہ ورب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا، ہی یا نہیں ہوا. ہی ڈڈ ناٹ پلے. اس بنیاد پر اس ناٹ اور نیور کو ہم ایڈورب آف نیگیشن کہتے ہیں. مزید ایڈوربز اور ایڈجیکٹیوز کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات. اکثر ایم سی کیوز جو جاب ٹیسٹ میں آتے ہیں یا بورڈ کے ایگزامز میں آتے ہیں، بچے کنفیوز زیادہ تر اس بارے میں ہوتے ہیں کہ یہ جو لفظ ماڈیفائر آ رہا ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے یا ایڈورب ہے. یاد رکھیے کہ ایڈجیکٹیو نے ہمیشہ ناؤن کو ماڈیفائی کرنا ہے، اور اگر ناؤن کو ماڈیفائی نہیں کر رہا انڈر لائن پارٹ تو وہ ہمارا ایڈورب ہے. ہم ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلی ایگزامپل جو میں نے کوٹ کی اس کے اندر 2 سینٹینسز ہیں. دا ویل ہیز انف واٹر فار آل آف اس.
آپ بتائیے جو انف ہے کافی ہونا ہے یہ کس لفظ کے لیے استعمال ہوا؟ اگر لفظ انف میں کاٹ دوں تو کون سا لفظ ہے جس کی ہمارے ذہن میں امیج چینج ہو رہی ہے؟ غور کریں اگر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انف کا لفظ واٹر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور واٹر ایک ناؤن ہے. چونکہ واٹر ایک ناؤن ہے تو یہ والا انف ایڈجیکٹو ہے. اسی ایگزامپل کے اندر دوسرا سینٹنس انف کے لیے دیکھ لیتے ہیں. دس ویل از ناٹ ڈیپ انف. اب یہ انف کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ آپ غور کریں کہ انف لفظ کو کاٹ دوں تو کس کے میننگ پہ افیکٹ پڑ رہا ہے؟ انف لفظ کاٹنے سے جو ورڈ افیکٹ ہو رہا ہے وہ ڈیپ ہے. دس ویل از ناٹ ڈیپ، یہ گہرا نہیں ہے. اب ڈیپ ویسے تو ایک ایڈجیکٹو ہے یہاں پر، یا کمپلیمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈیپ ناؤن نہیں ہے، اور چونکہ یہ ناؤن نہیں ہے تو پھر یہ جو انف لفظ ہے یہ ہمارا ایڈورب ہے. ہم دوسری ایگزامپل میں بھی ایک پیئر آف سینٹینسز کو دیکھ لیتے ہیں. دا فاسٹ ٹرین ول ناٹ اسٹاپ. یہ لفظ فاسٹ کس کے لیے استعمال ہوا؟ آپ غور کریں یہ ٹرین کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ٹرین ایک ناؤن ہے، تیز چلتی ہوئی ٹرین رکے گی نہیں. تو چونکہ ٹرین ایک ناؤن ہے اور یہ ناؤن کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. لیکن نیکسٹ سینٹینس میں شی رنز فاسٹ. اب یہ فاسٹ شی کو یا تو ماڈیفائی کر سکتا ہے یا یہ رنز کو ماڈیفائی کر سکتا ہے. کیا شی کی امیج پہ فاسٹ سے کوئی فرق پڑا؟ نہیں. اس کی رننگ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس امیج پہ فرق پڑ رہا ہے. شی رنز فاسٹ، شی رنز سلو. تو چونکہ یہ ورب کو ماڈیفائی کر رہا ہے اس لیے یہ والا فاسٹ ایڈورب ہے. سو آپ نے دیکھا سیم لفظ ایڈجیکٹو بھی بن سکتا ہے یا ایڈورب بھی بن سکتا ہے. بنیاد کیا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس لفظ کو اگر ہٹا دیا جائے سینٹینس سے تو کس کے میننگ پہ افیکٹ ہو رہا ہے. اگر افیکٹ ناؤن کے اوپر ہو رہا ہے تو یقیناً وہ لفظ ایڈجیکٹو ہے، اور اگر ناؤن کے علاوہ کسی پر افیکٹ ہے تو پھر وہ ایڈورب ہے. آخری سلائیڈ میں ہم ایڈورب کو پریپوزیشن سے بھی کمپیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض الفاظ جنہیں عام طور پر پریپوزیشن سمجھا جاتا ہے وہ بعض اوقات ایڈورب کا رول پلے کرتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ پریپوزیشنز کنیکٹرز ہیں، یعنی پریپوزیشن کنیکٹ کرے گا کسی نہ کسی ناؤن کو کسی ورب سے یا ناؤن کو کسی ناؤن سے. لہذا پریپوزیشن سینٹینس کا آخری لفظ نہیں ہو سکتا. دا انسپیکٹر براٹ ہم ان، اس کا مطلب ہے کہ اسے وہ گرفتار کر لایا، اندر لے آیا ہے. اب یہ جو ان لفظ ہے اس نے بتایا کہ کہاں اس کو لایا. سو آپ دیکھیں کہ یہ پریپوزیشن نہیں ہے کیونکہ یہ کسی بھی لفظ کو دوسرے لفظ سے کنیکٹ نہیں کر رہا. یہ لفظ ایڈورب کہلائے گا. لیکن ان کا لفظ کی آپ اسی پیئر آف سینٹینس، اسی ایگزامپل کے پیئر آف سینٹینسز میں دیکھیں. دا ٹی از ان دا کپ. یہاں ٹی کنیکٹ ہو رہی ہے کپ کے ساتھ بیکاز آف دس ان، تو یہ یہاں پہ پریپوزیشن ہے. سو آپ آسان سی نشانی یہ بھی رکھ لیں کہ پریپوزیشن کبھی بھی سینٹینس کا آخری لفظ نہیں ہو سکتا. اگر پریپوزیشن اینڈ پہ آیا تو وہ پریپوزیشن نہیں بلکہ وہ ایڈورب ہے. نیکسٹ پیئر آف سینٹینسز میں یو ہیو ٹو گو آؤٹ بتا رہا ہے آپ کو کس طرف جانا ہے. ویئر کا جواب ہے. آؤٹ اینڈ پہ آیا ہے. عام طور پہ تو آؤٹ پریپوزیشن ہوتا ہے لیکن یہاں پر آؤٹ ایڈورب تھا. نیکسٹ سینٹینس میں یو ہیو ٹو گو آؤٹ آف دا شاپ. اب گو کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے شاپ کے ساتھ، تو بتا رہا ہے آپ نے کس طرف جانا ہے. وہی اوپر والے سینٹینس میں اگر آگے آف دا شاپ آ گیا تو جس کی وجہ سے گو شاپ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو یہ لفظ ہمارے پاس پریپوزیشن بن گیا. یہاں میں پھر پہلے لیکچر والی بات ریوائز کر دوں، کوئی بھی لفظ جو ہے اس بنیاد پر ہی صرف طے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے پارٹس آف اسپیچ میں، کہ وہ سینٹینس میں رول کیا پلے کر رہا ہے. ایک آدمی اگر باپ ہے تو وہ بچوں کے لیے باپ ہے لیکن اپنے والدین کے لیے وہ بیٹا ہے. تو جو رول پلے کرے گا اس بنیاد پر ہم اس کو بیٹا یا باپ کہیں گے. آپ سن رہے ہیں اگر تو آپ لسنر ہیں، میں بول رہا ہوں تو میں اسپیکر ہوں. اگر آپ بول رہے ہیں اور میں سنوں تو آپ اسپیکر، میں لسنر بن جاؤں گا. اسی طرح یہ لفظ اگر ورب کو افیکٹ کر رہا ہوتا تو یہ ایڈورب ہوتا، لیکن اگر سینٹینس کے درمیان میں آ گیا یہ لفظ تو یہ پریپوزیشن بن گیا. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو سب باتیں سمجھ آئی ہوں گی. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو and if you still have any sort of confusion regarding adverbs, adjectives or other parts of speech, you could ask me in the comment section. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.